بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ لمبے لمبے مراقبے کرتے ہیں یا وظائف پڑھتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کے لیے نا ایک چھوٹا سا عمل ہے جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے وقت میں، حالانکہ عالم نہیں تھے اور مفتی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام بھی لیا اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے تقویٰ میں اور چیزوں میں نا۔ تو انہوں نے نا ایک یہ جو لوگ بڑے بڑے مراقبے کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، ہر وقت وظائف پڑھتے رہتے ہیں، مراقبے کرتے رہتے ہیں، انہوں نے نا ایک چھوٹا سا نسخہ بتایا کہ اگر انسان ان 2-3 چیزوں کے اوپر اگر انسان عمل کر لے گا نا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ وظائف مراقبے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کو۔ اسی کی برکت سے جو ہے نا اس کی ساری پرابلمس وغیرہ، اور وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اصل جو مین چیز ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تو انہوں نے بڑی اچھی 2-3 چیزیں بتائی ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا چپ کے باتیں کرنے کی عادت ڈالو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں بیٹھے ہو، جب تہجد کا وقت ہو یا نماز پڑھ کے فارغ ہو، خاموشی ہو، تو وہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے چپ کے باتیں کرو، ٹھیک ہے؟ جس طرح انسان دوستوں میں آپس میں باتیں ہوتی ہیں نا، ویسے آپس میں باتیں کرو۔ وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی جائز کام کرنے لگو تو دل میں یہ کہا کرو۔ اب کوئی بھی کام کرنا ہو جائز والا تو اس میں دل میں کیا کہنا چاہیے؟ نمبر 1، اس کام میں میری مدد فرمائیے اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا، کہ میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ تیسرا، عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا دیجیے، یعنی کمپلیٹ ہو جائے، پورا ہو جائے وہ میرا کام۔ اور نمبر 4، کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اب کتنی اچھی 4 باتیں ہیں کہ جب بھی کوئی نیک جائز کام کرنے کا شروع کرو یا نیت کرو تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ 4 چیزیں مانگ لو: آسانی ہو جائے، مدد فرما دیجیے، پورا ہو جائے، اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ ایک بات، اچھا، یہ 4 مختصر جملے ہیں، مگر دن میں سینکڑوں دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے گا انسان کا، اور یہی مومن کا مطلوب ہے کہ اس کا تعلق ہر وقت اللہ تعالیٰ سے قائم رہے۔ اب دیکھو کتنی اچھی انہوں نے بات بتائی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے انسان اپنا تعلق قائم رکھے گا، تو اس کے لیے آسان سا انہوں نے ایک نسخہ بتا دیا۔ اچھا، دوسرا، انسان کو روزمرہ زندگی میں 4 حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ایسی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انسان کی روزانہ کی روٹین میں اس کا واسطہ ان چیزوں سے پڑتا ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی جو انسان چاہتے ہیں نیچر کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو نیچر کے اگینسٹ ہوتے ہیں، خلاف ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، ماضی کی غلطیوں اور نقصان کی یاد آتی ہے، یعنی جو بھی غلطیاں ہم نے کی ہوتی ہیں ماضی میں تو یا نقصان کیے ہوتے ہیں، اس کی انسان کو بار بار ذہن میں وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4، کے مستقبل کے خطرات اور اندیشے ہوتے ہیں، انسان فیوچر پلاننگ کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے۔ اچھا، اب جو معاملہ طبیعت کے مطابق ہو جائے، اس پر اللہم لک الحمد ولک الشکر کہنے کی عادت ڈالو، کہ جو بھی کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اچھا، اس کے بعد جو معاملہ طبیعت کے خلاف ہو جائے، یعنی جو نیچر کے اگینسٹ ہو جائے، تو اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ اب کوئی چیز اگر آپ چاہتے تو اور اگر آپ وہ کام نہیں ہوا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو۔ اچھا، ماضی کی لغزش جو بھی ہوئی ہے، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ماضی میں، اس کے لیے استغفر اللہ کہو۔ یعنی جب بھی آپ کے دل میں یا دماغ میں یہ خیال ہے کہ یار میں نے وہ کام غلط کر دیا تھا، مجھ سے غلطی ہوگی ماضی میں، اسی ٹائم استغفر اللہ 3 دفعہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لو، تاکہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ اچھا، اور نمبر 4، کے مستقبل کے خطرات سامنے ہوں تو کہو، یعنی ان فیوچر اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں یا پریشان ہیں، فائنینشلی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی جو بھی پرابلمس ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہم انی، پھر یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ پڑھ لیا کرو۔ اچھا، اب یہ 4 چیزیں جو بتائی ہیں کہ اگر آپ کی نیچر کے مطابق کام ہو جائے، نیچر کے اگینسٹ کام ہو جائے، ماضی جو غلطیاں ہیں اور جو فیوچر کے لیے، اب ان کا فائدہ کیا ہے یہ چیزیں 4 کرنے کا؟ اس کا فائدہ میں بتاتا ہوں۔ شکر سے موجودہ نعمت محفوظ ہوگی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے اور جس کے اوپر آپ نے شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ اچھا، دوسرا، نقصان پر صبر سے اجر محفوظ ہوگا۔ اب جو چیز نیچر کے اگینسٹ ہوئی نا، اس پہ جب آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پہ جو آپ نے صبر کر لیا نا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائے گا آپ کا۔ صبر کرنے سے اجر ہی ملتا ہے نا انسان کو، تو وہ آپ کا محفوظ ہو جائے گا، وہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی معیت نصیب ہوگی۔ اچھا، اور تیسرا، جو آپ نے ماضی پہ استغفار کیا اس سے آپ کے گناہ وغیرہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور جو آپ نے سب سے آخر میں کہ جو فیوچر کے لیے جو آپ کو پرابلمس ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے ہوگا کہ اللہم انی اعوذ بک
سے مستقبل کی حفاظت ہو جائے گی. جب آپ یہ پڑھیں گے نا اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منھا وما بطن، اس سے فیوچر میں جو بھی پرابلمس ہوں گے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت آلریڈی فرما دیں گے. تو کتنی زبردست چیز ہے یہ کہ جو بزرگوں نے جو ہے وہ ہمیں ایک نسخہ بتایا، ایک عمل بتایا ہے کہ اگر ہم اس طرح یہ ساری چیزیں کر لیں تو ہم ایک تو اللہ تعالیٰ کے قرب ہمیں نصیب ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ہر معاملات جو ہیں وہ جڑ جائیں گے، اور جو بھی ہم کام کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی جو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ایک انسان کہتا ہے نا کہ اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لیتا ہے کسی بھی کاموں کے اندر، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملات ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا اس کو ضرور استعمال کریں کہ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کی جو منزلیں ہیں وہ کس طرح طے ہوتی ہیں. تو آپ کو اتنے بڑے بڑے وظائف اور یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ یہی 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ کر لیں جو ہمیں بزرگوں سے ملی ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا.